اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا عزم حاصل کرتے رہو۔ دوستو، اس دنیا میں ہم نے اس سے بڑھ کر اور فائدہ کوئی بھی نہیں لینا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ کسی عام انسان کی کہانی نہیں، یہ اس سلطان کی راز کی کہانی ہے جس نے دنیا کو اپنی تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے فتح کیا۔ پیارے دوستو، رات کے اندھیروں میں جب شہر سو رہا تھا، جب پہرے دار بھی تھک کر اونگنے لگتے تھے، اس وقت ایک شخص محل سے چپکے نکلتا۔ نہ اس کے ساتھ سپاہی تھے، نہ جھنڈا تھا اور نہ شاہی لباس ہوتا تھا، صرف ایک تھیلا جس میں چند کھجورے اور کچھ روٹیاں اور ایک دل جو امت کا درد لینے دھڑکتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ وہ شخص تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ کیوں وہ رات کی خاموشی میں تنہا نکلتا تھا، کسی کے دروازے پر جا کر رک جاتا تھا؟ پیارے دوستو، آج آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو صدیوں تک چھپا رہا ہے۔ پیارے دوستو، جسے جان کر آپ کہیں گے کہ یہی ہوتے ہیں اصل حکمران، جو سروں پر نہیں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، تو آئیں اس روشن اور محبت بھری رات کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کر دیں اور اپنی محبت کا اظہار کر دیں۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اسلامی کہانیاں اور قصے اور واقعات آپ کے سامنے آ سکیں۔ لہذا آپ کی سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں۔ اللہ آپ پر رحم و کرم نوازی فرمائے۔ پیارے دوستو، دمشق کی رات ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، مگر اس رات فضا میں ایک عجیب سی گہری خاموشی تھی۔ چاند آسمانوں پر یوں اکیلا کھڑا تھا جیسے کسی راز کا محافظ ہو۔ شہر کے سب دروازے بند اور پہرے دار اپنی جگہ موجود، مگر ایک شخص پچھلے حصے کی طرف چپکے بڑھ رہا تھا۔ پیارے دوستو، وہ شخص اور کوئی نہیں تھا۔ کسی نے نہ دیکھا، نہ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ دراصل کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سلطان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ اس تھیلے کے اندر چند سکے تھے، کچھ کھجوریں اور چند ٹکڑے روٹی کے تھے۔ جی ہاں، سلطان اسلام بیت المقدس کے قائد، عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں کے دلوں کے حکمران، رات کے پچھلے پہر خود خفیہ طریقے سے شہروں کے غریب لوگوں تک کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، مگر یہ رات کچھ مختلف ہونے والی۔ سلطان ایک تنگ گلی کے کچے دروازے تک پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی کھانسی کی آواز آئی۔ پیارے دوستوں، وہ کون ہے؟ پیارے دوستوں، صلاح الدین ایوبی نے آستہ سے جواب دیا، ماں، اللہ کا ایک بندہ ہوں، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور آنکھوں میں اندھیرا، ہاتھوں میں کپاٹ اور چہرہ کمزوری سے سفید تھا۔ پیارے دوستوں، بوڑھیا بولتی، بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، کئی دنوں سے چولہا نہیں چلا، میرا کوئی بھی نہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے سامان اندر رکھا اور جانے لگے، مگر بوڑھی عورت نے آواز دی، بیٹا رک جاؤ، میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو۔ صلاح الدین ایوبی ٹھٹکھڑا کر رہ گئے، چہرے پر حیرت مگر آنکھوں میں عاجزی۔ میں کون ہوں؟ انہوں نے پوچھا۔ پیارے دوستو، بوڑھیا عورت مسکرا کر کہا، تم وہی ہو جو سادہ کپڑے پہن کر آتے ہو، جو کبھی نام نہیں بتاتے۔ مگر بیٹا، میں اندھی ہوں مگر دل دیکھتا ہے، میں نے تمہارے قدموں کی آنٹ پہچان لی ہے، تم سلطان صلاح الدین ایوبی ہو۔ سلطان کے قدم کانپ گئے اور دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ پیارے دوستو، ماں، یہ بات کسی کو مت بتانا، سلطان صلاح الدین ایوبی التجا کی۔ بوڑھی عورت نے کہا،
بیٹا میں بتاؤں گی بھی کیوں، تم تو وہ ہو جو ساری دنیا فتح کر سکتا تھا مگر اپنا نفس نہیں۔ پیارے دوستو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ صرف کرسی سے پہچانا جاتا ہے، مگر نہیں، اصل بادشاہ وہ ہے جو رات کے اندھیروں میں روٹی بانٹنے اور دن کے اجالوں میں عدل بانٹے۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت اچانک باہر سے گھوڑوں کے چلنے کی آواز آئی، پھر پہرے داروں کی آواز۔ سلطان گھبرا کر کہنا چاہ رہے تھے کہ خاموش رہو، مگر دیر ہو چکی تھی۔ پہرے داروں نے گلی تک پہنچ چکے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی تھے۔ بوڑھی عورت نے حیران سے پوچھا کہ بیٹا تم اکیلے کیوں آئے پہرے داروں کے بغیر؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میرے ساتھ لوگ ہوں یا نہ ہو، ایک مسلمان کے گھر میں بھوک ہو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اس لیے میں کسی کو ساتھ نہیں لاتا کہ میری نیت خراب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کا یہ سفر میرے نام کی شہرت بن جائے۔ پہرے دار شرمندہ کھڑے تھے، انہوں نے یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو سلطان نے غصے میں نہیں بلکہ نرمی سے کہا مجھے کچھ نہیں ہوتا، جو رات غریب کے گھر میں گزار دی اس کا محافظ خدا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر سلطان بوڑھی عورت سے بولے ماں کل سے محل کا طبیب تمہاری دیکھ بھال کرے گا، روزانہ راشن تمہارے گھر پہنچایا جائے گا، لیکن خدا کے لیے میرے نام پر دعائیں ضرور کرنا۔ پیارے دوستو، بوڑھی عورت نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پکڑے اور اس کے آنسو سلطان کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ بیٹا میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، تم پہلے ہی اللہ کے ولی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آہستہ سے کہا ماں دعا کرنا۔ صلاح الدین ایوبی کبھی غرور میں نہ پڑے کہ زمین فتح کرنے کی خواہش میں وہ آسمان والے کو نہ بھول جائے کہ جب لوگ تالیاں بجائیں تو اس کے کانوں تک صرف اللہ کی آواز پہنچے۔ بوڑھی عورت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، ایسی دعا جو آسمان کو چیر کر رحمت بن کر اتری۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی واپس محل کی طرف چل پڑے، مگر اس رات کے بعد ایک راز کھل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمنوں کے دل تلوار سے نہیں اپنی خلاق سے فتح کی ہے۔ پیارے دوستو، یہ دنیا نے انہیں فتح بیت المقدس کے لقب سے جانا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی فتح انسانیت کر چکے تھے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ آپ پر رحم و کرم نوازی فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ کا اظہار کریں۔